باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین الطیبین المعصومین ولعنت دائمت علی اعدائہ واعدائہم اجمعین اما بعد۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آداب الصلاۃ، اس کے کچھ حصوں کا مطالعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا۔ مقدمہ کتاب کو ہم دیکھ رہے تھے کہ مقدمہ بالعموم مصنفین اس لیے لکھتے ہیں تاکہ کتاب کا ایک تعارف ہو جائے، اس لیے مقدمہ اصل کتاب سے خارج ہوتا ہے۔ علمی اصطلاح کے مطابق علمی پیرائے میں مقدمہ، یا جس کو انٹروڈکشن کہتے ہیں یا تمہید بھی کہا جا سکتا ہے، یہ اصل کتاب یا اصل علم سے باہر ہوتا ہے، اور اس میں صرف ان امور کو ذکر کیا جاتا ہے جو اس علم کو پڑھنے کے اعتبار سے ہمیں فائدہ دیں یا اس علم کا ایک ایسا تعارف کرا دیں کہ ہمارے وجود میں اس کے پڑھنے کا ایک جذبہ پیدا ہو جائے۔ لہذا مقدمے میں ایک مختصر سا اس علم کا اس حد تک تعارف کرایا جاتا ہے کہ انسان اس علم کو شروع کرے اور پھر آگے پڑھتا چلا جائے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ کتاب میں نماز کے باطنی اور ظاہری اور باطنی آداب کی طرف اشارہ کیا ہے، اور استدلال کی صورت میں قرآن کریم کی آیات اور روایات سے دلیل قائم کی ہے اور وہ بیان فرمائی ہے۔ نماز کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، جیسا کہ ہر شے کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ اعمال انسانی کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ باطن کو انسان دوسرے جہان میں یعنی قبر اور آخرت میں پائے گا، جبکہ ظاہری اعمال وہ لوگوں کے سامنے آتے ہیں۔ لہذا ممکن ہے کہ ظاہر اچھا ہو اور باطن بھی اچھا ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ ظاہر اچھا ہو اور باطن برا ہو، جسے منافقت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ظاہری طور پہ ایک عمل اچھا نہیں ہے لیکن وہ باطنی طور پہ اچھا چاہ رہا ہے لیکن جانتا نہیں ہے کہ عمل کیسے انجام دیں۔ جیسے ایک جاہل انسان عبادت کرنا چاہتا ہے لیکن آداب عبادت و احکام عبادت کو نہیں جانتا۔ اب اس کی نیت اندر اچھی ہے لیکن عمل سے بے بہرا ہے، جانتا نہیں ہے کہ کیسے عمل انجام دے، اس لیے وہ صحیح عمل کو برپا نہیں کر پائے گا۔ خلاصہ کلام کہ ہر عمل کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ ظاہری عمل کو آداب سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور باطن میں جو انسان کا رجحان ہوتا ہے اس کو معنوی آداب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے قلبی آداب کا لفظ استعمال کیا ہے، آداب قلبیہ، یعنی قلب سے مراد حقیقت انسانی یعنی نفس اور روح انسانی ہے۔ جیسے کہ قرآن کریم میں بھی یہ لفظ روح یا حقیقت انسانی کے معنی میں لفظ استعمال ہوا ہے قلب، وَإِلَّا قلب کا لغوی معنی ہے دل، جسے انسان ہارٹ جسے کہتے ہیں، انسان کے جسم میں جو ایک عضو ہے جو پمپنگ کا کام کرتا ہے، بلڈ خون کی پمپنگ کا کام کرتا ہے، اس کو دل سے تعبیر کرتے ہیں۔ انسانی روح کے لیے بھی ایک لفظ قلب کا استعمال ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی آیات کے مطابق قلب انسانی عقل اور تعقل سے تعلق رکھتا ہے۔ یہی لفظ علمی دنیا میں باطن انسانی یا باطن، ایک شے کے باطن کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، آداب نماز کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک ہے آداب ظاہری اور ایک ہے آداب قلبی۔ آداب ظاہر کا تعلق ظاہری صورتوں سے ہے، جو عمل کی ظاہری صورت ہے،
یعنی توجہ سے اس تقسیم کو دیکھیں تاکہ آگے کتاب ہمارے لیے قابل فہم ہو. اور پہلا جو پیراگراف ہے اس پیراگراف میں بھی امام خوانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اسی طریقے سے بیان کیا ہے کہ اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ آداب نماز ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ایک چارٹ کی صورت بنا لیں، آداب نماز لکھیں، دائیں طرف اس کا ایک سرا نکالیں اور اسے لکھیں آداب ظاہری، نماز کے ظاہری آداب. دوسرا بائیں طرف ایک سرا نکالیں نماز کے قلبی آداب، کیونکہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ قلب کا استعمال کیا ہے. قلبی بریکٹ میں لکھ سکتے ہیں معنوی، قلبی آداب، کیونکہ لفظ قلبی وہ ایک خاص آگے جا کے معانی کی طرف اشارہ بنتا ہے، اس لیے ہمیں آداب قلبیہ ہی استعمال کرنا چاہیے. ہر دو آداب کے، آداب ظاہری ہوں یا آداب قلبی ہوں، آداب ظاہری کا تعلق نماز کے ظاہری آداب سے ہے، آداب قلبی کا تعلق باطن نماز سے ہے، نماز کے باطن کے ساتھ ہے. آداب ظاہری اس کا ظاہری اعمال سے تعلق ہے، اور آداب ظاہری کی رعایت کریں. اگر یہ قابل دقت نقطہ ہے کیونکہ اس کی تشریحات انشاءاللہ تعالی آگے آئیں گی. آداب ظاہری کو جب انسان انجام دیتا ہے تو ایک صورت ظاہری انسان کے سامنے آتی ہے جس کا بیان گزشتہ دروس میں کیا جا چکا ہے، جسے ہم نے حیت حسنہ کہا کہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی ہم نے تحریر اور ان کی گئی تعریف کو براہ راست المیزان سے ہم نے مطالعہ کیا. آپ نے اس میں دیکھا تھا کہ ادھر لفظ حیت یا صورت ہے، یعنی ایک حیت اور صورت کہ جو معاشرے کی نظر میں، عقلاء یا دین کی نظر میں جس کا انجام دینا مشروع ہو اور وہ ان کی نظر میں حسن شمار ہو، یعنی اچھی شمار ہو. بس خلاصہ کلام آسان الفاظ میں اگر ہم دیکھیں، آداب ظاہری کو جب برپا کیا جاتا ہے تو ایک صورت سامنے آتی ہے. اسی طریقے سے جب آداب قلبی کی رعایت کی جائے گی تو ایک باطنی صورت نظر آئے گی. دوبارہ تقسیم کو ملاحظہ کریں کیونکہ نیچے آیات سے پھر اس کے اوپر استدلال امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے. پس آداب نماز اس کی ایک ظاہری آداب ہیں اور ایک قلبی آداب ہیں. ظاہری نمبر 2 نقطہ اسی کے، ظاہری آداب کا تعلق نماز کے ظاہر سے ہے، قلبی آداب کا تعلق نماز کے باطن کے ساتھ ہے. نمبر 3، ظاہری آداب کو جب انجام دیا جاتا ہے تو ایک صورت ظاہری وجود میں آتی ہے جسے ہر دیکھنے والا انسان دیکھتا ہے، اور دیکھنے والا انسان بعض اوقات متاثر بھی ہوتا ہے نمازی سے، کتنے خضوع خشوع اور انہماک سے اور اطمینان اور سکون کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے. یہ ظاہر کا ایک عمل جو ہے ظاہری آداب کی رعایت کرنے سے عمل سامنے آتا ہے یا صورت سامنے آتی ہے. بعین ہی اسی طریقے سے جب آداب قلبی کی رعایت کی جائے گی تو ایک صورت باطنی نماز کی وجود میں آتی ہے. بالکل اسی طرح جیسے نماز کی ظاہری صورت وجود میں آ رہی تھی، اسی طریقے سے نماز کی باطنی صورت بھی سامنے آ جاتی ہے. بس یہ ہمارا ابھی کا ایک مرحلہ طے ہو گیا اور انشاءاللہ تعالی ابھی ہم آگے کی سطور میں دیکھیں گے، لیکن آداب ظاہری والا حصہ مکمل کر لیں کہ حماد بن عیسیٰ رضی اللہ عنہ ان کی روایت رہ گئی تھی، اس کو آج بیان کیا جائے گا تاکہ ہم پھر آداب قلبیہ اور اس کی باطنی صورتوں کی جو تفصیل امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے یا اس پر استدلال، اس کا ہم مطالعہ کریں. اور پوری کتاب پھر آگے باطنی اور قلبی آداب کے اوپر ہی مشتمل ہے، آداب قلبیہ اور باطنی صورتیں، بس اس کے اوپر آگے کی کتاب مشتمل ہے. کتاب میں ظاہری آداب کی رعایت
یا اس کو اس بات ثابت نہیں کیا گیا، کیونکہ ظاہری نماز کے آداب توضیح المسائل میں واجبات اور مستحبات کے نام سے ہیں، اور ظاہری آداب کے جو مخالف چیزیں ہیں وہ توضیح المسائل میں مکروہات کے عنوان سے بیان کی جاتی ہیں۔ لہذا آپ توضیح المسائل کو کھولیں، اس میں جو واجبات ذکر کیے گئے ہیں نماز کے اور جو مستحبات نماز کے ذکر کیے گئے ہیں، یہ آداب ظاہری ہیں نماز کے، اور جو مکروہات ذکر کیے گئے ہیں وہ نماز کے ظاہری آداب سے جو ٹکراتی ہیں چیزیں، اس کو مکروہات کے عنوان سے ذکر کیا گیا، اور اس کی تعلیم بھی روایات اہل بیت علیہ السلام نے بیان کی ہے۔ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور سورس موجود نہیں ہے۔ ظاہری آداب کے حوالے سے ایک روایت ہے جو صحیح السند ہے، اور شیخ محمد بن یعقوب کلینی نے اپنے شیخ استاد علی بن ابراہیم قمی اور انہوں نے اپنے والد ابراہیم بن ہاشم، انہوں نے حماد بن عیسیٰ، اور حماد بن عیسیٰ امام صادق علیہ السلام سے نقل فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں یہ جلد نمبر 3 صفحہ 311 میں واقعہ وارد ہوا ہے۔ اس کے علاوہ یہی واقعہ من لا یحضر الفقی میں بھی ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 300 میں، اور امالی شیخ صدوق میں بھی ہے کہ مجلس نمبر تقریباً 64 ہے، کیونکہ امالی کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے، اور حدیث نمبر اس مجلس کی حدیث نمبر 13 ہے، یعنی اگر کوئی امالی شیخ صدوق نیٹ پہ بھی موجود ہے اردو میں کہ اس کتاب کی فہرست میں جائیں، مجلس نمبر 64 اور اس مجلس یا چیپٹر کی 13 نمبر حدیث۔ اور اس کے علاوہ یہ تہذیب الاحکام میں بھی مذکور ہے، شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 81 باب نمبر 8 میں 69 نمبر حدیث میں اسے ذکر کیا ہے۔ ہم اس روایت کو جہاں سے پڑھ رہے ہیں وہ الکافی ہے، الکافی کی جلد نمبر 3 صفحہ 311 باب افتتاح الصلاۃ والحد فی التکبیر ہے، اور حدیث نمبر 8 ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت نقل کی گئی ہے۔ حماد بن عیسیٰ کہتے ہیں کہ ایک دن امام صادق علیہ السلام نے مجھ سے کہا یا حماد، اے حماد تحسن ان تصلی، کہ مناسب اور بہتر یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ کے دکھائیں۔ قال فقلت یا سیدی، حماد کہتے ہیں کہ میں نے امام کی خدمت میں عرض کیا کہ اے میرے سید و سردار، انا احفظ کتاب حریز فی الصلاۃ، کہ آپ کے جو شاگرد ہیں حریز سجستانی، انہوں نے نماز کے بارے میں آپ کے ہی فرامین کو سن کے جو کتاب مرتب کی ہے وہ پوری کتاب مجھے حفظ ہے، پوری کتاب یاد ہے مجھے۔ فقال لا علیک، امام نے فرمایا نہیں، اتنا کافی نہیں ہے، آپ پر لازم ہے یا حماد، یا حماد آپ پر لازم ہے کہ آپ نماز پڑھ کے دکھائیں۔ یہ کتاب کا حفظ کرنا بالفاظ دیگر آج ہم اپنی سادہ زبان میں مطلب کو سمجھانے کی غرض سے فقط یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ کہیں کہ کوئی شخص یہ دعویٰ کرے مجھے توضیح المسائل کے علاوہ پوری کی پوری کتاب جو فقہی کتاب فقی نے لکھی ہے، جیسے امام خمینی کی تحریر الوسیلہ ہے، آیت اللہ سیستانی کی منہاج الصالحین ہے، کوئی کہے کہ اس کی مجھے پورے کے پورے نماز کا چیپٹر ازبر ہے، حفظ ہے، ہم کہ نہیں، اتنا کافی نہیں ہے، معلومات کا ہونا کافی نہیں ہوتا، عمل کر کے دکھاؤ، پڑھ کے دکھاؤ۔ یا حماد آپ پڑھ کے دکھائیں، قم کھڑے ہو، فصلی اور نماز پڑھو۔ قال فقمت بین یدیہ متوجہا الی القبلہ، حماد کہتے ہیں کہ میں امام کے سامنے پھر نماز کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، کیونکہ حکم امام نے فرمایا قم، کہ اٹھو فصلی اور نماز پڑھ کے دکھاؤ، تو لازم آتا ہے امام علیہ السلام کے صحابی ہیں، انہوں نے بھی فوراً اتباع اور اطاعت کرنی ہے، اس لیے وہ قبلہ رخ ہوئے، متوجہا الی القبلہ، قبلے کی طرف وہ انہوں نے رخ کیا، اور فاستفتحت الصلاۃ، کہتے ہیں کہ میں نے نماز کو اللہ اکبر کہہ کے شروع کیا، فرکعت وسجدت، رکوع کیے، سجود کیے، وہی 2 رکعت نماز انہوں نے پڑھی۔ جب نماز پڑھ چکے حماد،
فقال، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، یا حماد لا تحسن ان تصلی ما اقبح بالرجل منکم یأتی علیہ 60 سنہ او 70 سنہ فلا یقیم صلاة واحدة بحدودها تامہ، کہ اے حماد، یہ جو تم نے نماز پڑھی ہے یہ صحیح آداب اور طور طریقوں کے مطابق نماز یعنی اچھی نماز نہیں پڑھی. لا تحسنو کہ تم نے اچھی نماز نہیں پڑھی. پھر آگے امام فرماتے ہیں کہ ایک تم میں سے کوئی شخص ایسا ہو کہ جس کی عمر کس قدر قبیح ہے، اس شخص کے لیے کس قدر پسترین اور قبیح بات ہے ایک ایسے شخص کے لیے تم میں سے کہ جس کی عمر 60 یا 70 سال کے قریب پہنچ چکی ہو، اور اس نے ایک مرتبہ بھی ایک نماز اپنی تمام حدود کے ساتھ قائم نہ کی ہو، اپنی تمام حدود کے ساتھ اس نے ایک نماز بھی نہ پڑھی ہو. قال حماد کہتے ہیں فاصابنی فی نفسی الذل، کہ جب یہ میں نے سنا تو مجھے اپنے نفس کے اندر انتہائی حقارت محسوس ہوئی، اور حقارت نے مجھے جکڑ لیا، یعنی افسوس اور ندامت بہت شدید ندامت کا سامنا مجھے کرنا پڑا، کیونکہ امام کے کلمات ما اقبح بالرجل، کہ ایک شخص کے لیے کس قدر قبیح بات ہے، منکم کہ اس کا تعلق تم میں سے ہو، یعنی وہ میرے اصحاب میں سے ہو، یأتی علیہ 60 سنہ او 70 سنہ، 60 یا 70 سال زندگی کے گزار چکا ہے، فلا یقیم صلاة واحدة، ایک نماز بھی اس نے قائم نہیں کی، بحدودها تامہ، تمام اپنی حدود کے ہمراہ. تو یہاں پہ تو شدید ندامت کا سامنا حماد کو کرنا پڑنا ہے. لہذا حماد کہنے لگے شدید ترین اس ندامت اور شرمندگی کا جو احساس وجود میں ان کے برپا ہوا، فقلت، تو میں نے کہا، حماد کہتے ہیں، جعلت فداک، کہ میں آپ کی قربانی قرار پاؤں. یہ بڑا ایک عظیم جملہ ہے کہ آپ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی روایات کا مطالعہ کریں، بار بار یہ لفظ آپ کو ملے گا، جعلت فداک، کہ جو کچھ میرے پاس ہے، جان، مال، عزت، آبرو، سب کا سب آپ کے اوپر قربان ہو جائے، کہ پہلے ان پر یہ آفات آئیں، بعد میں کوئی شے یا امام آپ تک پہنچے. یعنی میں سب کچھ آپ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں. آج کے دور میں بالکل ہی جملات برعکس ہو گئے ہیں، الٹ چکے ہیں، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کی روایات سے جب دین الہی نہ لیا جائے تو اس کے نتائج نکلتے ہیں. آج کے دن یہ معاشروں میں اسلوب رائج ہو چکا ہے کہ یا امام آپ سب کچھ میرے لیے کریں، آپ مجھے شفا دیں، صحت دیں، مال دیں، اولاد، سب کچھ آپ ہی مجھے دے دیں. ہم کیا دیں؟ ہم صرف اظہار محبت، قصیدے ہیں، محفلیں ہیں، اس کے علاوہ کچھ ہمارے پاس نہیں ہے. ہم نے جو دینا ہے وہ قصیدے ہیں، محفلیں برپا کرنا ہے، کوئی نوحیں آپ کے لیے پڑھ دیے، کوئی آنسو آپ کے لیے بہا دیے، بقیہ نیاز تقسیم کی، بس یہ ہمارے پاس ہے. یہ دین اہل بیت علیہ السلام نہیں ہے. جو روایات میں دین وارد ہوا ہے اس میں قربانی کا حکم ہے، جان لوٹانے کا، جان خطرات میں ڈالنے کا حکم ہے. یہ تشیع اس سے جدا تشیع ہے جو امام صادق علیہ السلام نے پیش کی، کہ آپ اپنا تحفظ کر کے امام کی طرف کیا بھیجتے ہیں؟ الفاظ، صرف اور صرف محافل چند، اس میں ذکر اور نیاز کے نام پہ کچھ تبرکات، اور امام سے کیا لینا چاہتے ہیں؟ پوری کی پوری دنیا لینا چاہتے ہیں. لیکن ائمہ علیہم السلام کے اصحاب کا تکیہ کلام یہ تھا، جملات یہ تھے کہ پوری دنیا ہم آپ پہ فدا کرنا چاہتے ہیں، کم ملے وہ بھی فدا، زیادہ ملے وہ بھی فدا، کم سے کم اپنا وجود ہر انسان کا وہ تو اس کے ہاتھ میں ہے، وہ تو کہیں پہ بھی خرچ کر سکتا ہے، دنیا داری پہ، دنیا کی محافل پہ، تعلقات کے قائم کرنے میں کہیں پہ بھی اپنے ساری کی ساری توانائیوں کو خرچ کر سکتا ہے. لہٰذا یہاں پہ وہ پھر اس مملکت جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس کے بدن اور اس کی صلاحیت کے نام سے مملکت دی ہے،
اصحاب ائمہ علیہ السلام کا یہ تکیہ کلام بن چکا تھا، اظہار محبت کا طریقہ کار، کہ یہ جو مختصر سی مملکت اللہ نے مجھے دی ہے بدن کے نام پہ اور روحانی روح کے اندر صلاحیت اور ہنر کے نام پہ، وہ میں یا مولا اور آقا آپ پہ قربان کرتا ہوں، لہذا جعلت فداک۔ حماد فرماتے ہیں کہ میں آپ کی قربانی قرار دیا جاؤں، قربانی پاؤں، یعنی مجھے قربان کیا جائے آپ کی بجائے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام وہ اب اسماعیل کے گلے پہ چھری پھیر رہے تھے تو وہاں پہ دمبا آ گیا، وہ اس دمبے کی گردن پہ پھر گیا، اسماعیل بچ گئے۔ اسی طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جو 12 اسماعیل ہیں، ان کی گردن پر چھری پھرنے سے پہلے ہماری گردن پہ چھری پھر جائے، یہ ہے فدیہ، یہ ہے قربانی۔ لہذا جعلت فداک، یعنی اصحاب ائمہ علیہ السلام کی کاملاً نگاہیں جس چیز پر مرکوز ہوتی تھیں وہ ہے قربانی دینا، اور ائمہ علیہ السلام کو اسی چیز کی ضرورت بھی تھی۔ لہذا فرماتے ہیں جعلت فداک فعلمنی الصلاۃ، آپ مجھے پھر نماز کی تعلیم فرمائیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ حماد بن عیسیٰ کوئی معمولی صحابی نہیں ہیں، نماز کی کثیر روایات حماد بن عیسیٰ سے ہم تک پہنچی ہیں، اور بڑی عظیم الشان شخصیت ہیں حماد بن عیسیٰ، کوئی ایک معمولی شخصیت نہیں ہے، یعنی ان کا اگر قد کاٹ دیکھا جائے، کیونکہ ان کا تعارف اس حد تک ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہے کہ ہم ان کو کم سے کم پہچان لیں کہ حماد تھے کون، تاکہ اس سے پتہ لگے کہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ مدارس میں پڑھتا ہے، مراجع سے تعلق رکھتا ہے، دینی محافل وہ اٹینڈ کرتا ہے تو اس کی نماز میں کوئی بھی ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں ممکن ہے۔ علماء اور کثیر ہیں ایسے علماء، کم بھی نہیں ہیں، جن میں ان آداب کی رعایت موجود نہیں ہے۔ لہذا یہاں پہ اسی لیے امام علیہ السلام نے ان کو متنبع کیا۔ حماد کا ایک چھوٹا سا، قبل اس کے کہ ہم روایت شروع کریں، آپ ان کا ایک تعارف جان لیں کہ رجال نجاشی، جو کہ سب سے ہماری قدیم اور بہترین معتبر ترین کتاب ہے، اس میں فرماتے ہیں رجال نجاشی میں جناب نجاشی کہ حماد بن عیسیٰ کی کنیت تھی ابو محمد، جوہنی ان کی نسبت تھی، مولا یعنی یا موالی میں سے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے، یا غلام، پیچھے سے ان کا سلسلہ غلامی کے اوپر چلتا ہے، غلام تھے آباء و اجداد، بعد میں عرب منتقل ہوئے اور پھر وہ غلام آزاد ہوئے اور اس طرح ان کی نسل آگے چلی۔ وقیل عربی، یہ بھی کہا جاتا ہے حماد بن عیسیٰ عربی تھے، اصلہ کوفہ، کوفی تھے، اصل میں کوفہ کے رہنے والے تھے، عراق میں ابھی بھی نجف کے ساتھ ایک چھوٹا سا شہر ہے کوفہ، کہ اس وقت بہت بڑا، امام علی علیہ السلام کے دور میں وہ بہت بڑا ہوا کرتا تھا کوفہ، نجف نہیں ہوا کرتا تھا اس طرح سے، نجف بیابان تھا یا کوفے کا اختتام تھا۔ آج کے دور میں تو نجف اور کوفہ تقریباً ایک ہی شہر بنتے چلے جا رہے ہیں۔ کوفہ کے رہنے والے تھے حماد بن عیسیٰ۔ وسکن البصرہ، لیکن زندگی بصرہ میں بسر کیا کرتے تھے، کہ بصرہ ایران اور سعودی عرب کے بارڈر کے پاس ہے، یا کویت کے بارڈر کے پاس بصرہ شہر ہے۔ وقیل انہ روا عن ابی عبداللہ علیہ السلام 20 حدیثا وابی الحسن والرضا علیہم السلام، کہ یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے امام صادق علیہ السلام سے 20 روایات نقل کی ہیں۔ قیلہ اس لیے کہا گیا کہ یہ قول معتبر نہیں ہے، جب بھی علمی انداز میں قیلہ آئے تو اس کا مطلب ہے یہ ضعیف قول ہے، قالا آئے تو یہ ہے قوی قول، کیونکہ ہمارے پاس احادیث کثیر ہیں، 20 تو نہیں ہیں حماد بن عیسیٰ سے۔ لیکن یہاں پہ اصل نقطہ اس طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ امام صادق علیہ السلام کے صحابی رہے ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صحابی رہے ہیں، امام رضا علیہ السلام کے صحابی رہے ہیں، اور امام تقی علیہ السلام کی زندگی میں ان کی وفات ہے۔ ومات فی حیات ابی جعفر الثانی علیہ السلام ولم يحفظ عنہ روایتا عن الرضا، کیونکہ کافی بوڑھے ہو گئے تھے، اس لیے امام رضا علیہ السلام اور امام تقی علیہ السلام سے ان کو روایات حافظے میں نہیں رہی۔ ولا عن ابی جعفر،
علیہ السلام. اس لیے یہ فقط و فقط دو اماموں سے روایت کو نقل فرماتے ہیں، ایک ہے امام صادق علیہ السلام اور دوسرے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. بعد میں بڑھاپے کی وجہ سے حافظہ ان کا کمزور ہو گیا، اس لیے امام رضا علیہ السلام اور امام باقر علیہ السلام سے جو کچھ انہوں نے سنا وہ ان کو صحیح طرح سے یاد نہیں تھا. وَكَانَ ثِقَةً فِي حَدِيثِهِ صَدُوقًا، حدیث کے بیان کرنے میں بہت معتبر ہیں اور انتہائی سچی شخصیات ہیں، انتہائی سچی شخصیت ہیں یہ. پھر یہ آگے بیان کرتے ہیں کہ ان کی ایک روایت میں وارد ہوا ہے ایک حدیث، وَلَهُ حَدِيثٌ، ان کی ایک گفتگو ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ، فی دعائہ بالحج، کہ حج کے مورد میں ان کی ایک دعا کرنے کا انہوں نے کہا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں حماد حاضر ہوئے اور فرمایا کہ یا مولا میرے لیے دعا کریں کہ میں حج کر سکوں. وبلغ من صدقه انه روى عن جعفر بن محمد وروى عن عبداللہ بن مغیرہ وعبداللہ بن سنان. یہ واقعہ مختلف افراد نے ان سے نقل بھی کیا ہے. واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اختتام کتاب میں اسی حالات زندگی میں ذکر کیا گیا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بیان کیا تھا کہ تم حج کرو گے، اور غالباً پانچویں حج کے بارے میں یہ کہا کہ جب پانچواں حج تمہارا ہوگا تو وہ تمہارا آخری حج ہوگا. اس کو رجال کشی میں تھوڑے قدرے تفصیل سے بیان کیا کہ وہ واقعہ میں تیزی سے آپ کی خدمت میں سنا دیتا ہوں. رجال کشی رجال نجاسی سے بھی قدیم کتاب ہے، غیبت صغرا کی یہ کتاب بنتی ہے، یا غیبت صغرا سے بھی پہلے کی کتاب، ائمہ علیہ السلام کے دور کے ہیں، محمد بن عمر الکشی. یہ بیان فرماتے ہیں کہ حماد بن عیسیٰ وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ میں آپ کی قربانی قرار پاؤں، میرے لیے اللہ سے دعا کریں ان یرزقنی دارا، کہ اللہ مجھے ایک گھر دے، وزوجتاً، ایک زوجہ دے، وولداً، اور اولاد دے، وخادماً، اور خادم دے، والحج فی کل سنہ، اور زندگی کے ہر سال میں حج کر سکوں. لہذا 5 چیزیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کے طلب فرمائی. یہ رجال کشی صفحہ 316 میں واقعہ وارد ہوا 572 نمبر پہ. لہذا فرمایا کہ آپ دعا کریں اللہ سے، یعنی توسل، اسی کو ہم توسل کہتے ہیں آج کے دور میں، کہ یا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آپ اللہ سے دعا کریں مجھے اللہ تعالیٰ یہ عطا فرما دے. لہذا پہلی چیز ہے ایک گھر اللہ مجھے عطا فرمائے، زوجہ، اولاد، خادم، اور ہر سال حج. فقال، امام علیہ السلام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وارزقہ دارا، کہ دعا کی اے پروردگار محمد و آل محمد کے اوپر تیرا درود، اے پروردگار حماد بن عیسیٰ کو دارن، ایک گھر عطا فرما، زوجہ عطا فرما، اولاد عطا فرما، خادم عطا فرما، اور 50 سال کی توفیق عطا فرما حج کرنے کی، 50 سنہ، والحج 50 سنہ، 50 حج کرنے کی، 50 سال حج کے لیے جانے کی توفیق عطا فرما. قال حماد کہتے ہیں کہ فلما اشترط 50 سنہ علمت انی لا احج اکثر من 50 سنہ، کہ جب امام علیہ السلام نے 50 سال کا لفظ وارد کیا اور یہ قید اور شرط بیان کی تو میں جان گیا کہ میں 50 سے زیادہ حج نہیں کر سکوں گا. قال حماد وحججت 48 سنہ، کہ میں نے 48 حج کر لیے. وہذہ داری، یہ میرا گھر ہے، اور رزقتها، جس کو اور یہ مجھے عطا کیا گیا، وہذہ زوجتی وراء الستر، کہ یہ جو پردے کے حجاب کے پیچھے ہیں یہاں پہ میری زوجہ ہیں، تسمع کلامی، جو میرا یہ کلام سن رہی ہیں، وہذا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے، وہذا خادمی، یہ میرا خادم ہے، قد رزقت کل ذالک، یہ سب کی سب چیزیں مجھے عطا کی گئی ہیں. فحج بعد هذا الکلام، اس کلام کے بعد انہوں نے حجتین، 2 حج کیے، تمام ال50، اور تمام حج ہو گئے. ثم خرج بعد ال50 حاجہ، جب 50 حج ہو چکے تو پھر وہ دوبارہ حج کرنے کے لیے گئے، یعنی اگلے سال دوبارہ حج کرنے کے لیے گئے. فزامل ابا العباس النوفلی القصیر،
ان کے ساتھ ان کے ایک دوست، ایک رفیق، بڑے قریبی دوست تھے، ابو العباس نوفلی نام تھا ان کا۔ فلما صار فی موضع الاحرام، جب وہ احرام باندھنے کی، میقات کہتے ہیں اسے، میقات کی جگہ پہ پہنچے، دخل یغتسل، انہوں نے احرام باندھنے سے پہلے ارادہ کیا کہ غسل کر لیں۔ فجاء الوادی، تو اسی وقت ایک سیلاب کا ریلا آیا، فحملہ، اس سیلاب کے ریلے نے حماد کو اٹھایا، فغرقہ الماء، اور پانی نے انہیں ڈبو دیا۔ رحمنا اللہ وإیاہ، اللہ ہمیں اور ان کے اوپر رحمت نازل کرے۔ قبل ان یحج زیادۃ علی الخمسین، کہ قبل اس کے کہ 50 سے زیادہ وہ حج کر پاتے، وہ حج نہیں کر پائے، اور ان کی وفات امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام یا امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہوئی۔ تو یہ ہمارے پاس واقعہ ہے۔ اصل میں یہ مدینہ میں مسجد شجرہ ہے، زیارت رسول کرنے کے بعد یہ مسجد شجرہ میں نماز کے لیے گئے، تو مدینہ میں اس وقت شدید ایک سیلاب آیا تھا، تو غسل کر رہے تھے تاکہ اس کے بعد احرام باندھے، اور اسی پانی میں بہہ گئے۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ ائمہ علیہم السلام کے خصوصی یہ صحابی تھے حماد بن عیسیٰ، کہ ان کا ایک تعارف ہوا اور آپ نے ان کی شخصیت کو جان لیا۔ اب آئیں آگے روایت کو دیکھیں۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی انہوں نے ایک طویل عرصہ امام صادق علیہ السلام کے پاس زندگی بسر کی، اور انہوں نے روایات لی۔ امام باقر علیہ السلام کے دور میں بھی زندہ تھے، لیکن روایات ان سے نہیں لے سکے، کوئی وجوہات ہوں گی۔ جب انہوں نے تقاضا کیا امام صادق علیہ السلام سے، یا امام مجھے آپ نماز کی تعلیم فرمائیں، فقال ابو عبداللہ علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام کھڑے ہوئے، مستقبل القبلہ منتصبا فارسل یدیہ جمیعا۔ امام صادق علیہ السلام اب جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو شدید ایک شرمندگی اور ندامت کا سامنا کرنا پڑا تھا، لہذا حماد نے ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی تحریر کی اور نوٹ کیا، اور جو نوٹ کیا وہ الحمدللہ ہم تک وہ روایت پہنچ گئی۔ لہذا حماد فرماتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام کھڑے ہوئے اور سیدھا مستقبل القبلہ، کاملا قبلہ رخ ہوئے، منتصبا سیدھا کھڑے ہوئے، فارسل یدیہ جمیعا علی فخذیہ، اپنی رانوں کے اوپر، سامنے جو رانے ہیں ان کے اوپر اپنے ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دیا، ہاتھ باندھے نہیں، اور ہاتھ سائیڈوں پہ، رانوں کے سائیڈوں پہ نہیں رکھے بلکہ اپنی رانوں کے اوپر رکھے۔ قد ضم اصابعہ، اور ان کی انگلیاں ملی ہوئی تھیں، انگلیوں میں فاصلہ نہیں تھا، ہاتھ چھوڑتے ہوئے بھی فاصلہ نہیں تھا، پوری نماز میں صرف ایک جگہ ہاتھوں کی انگلیوں کو کھلا رکھنے کا حکم ہے، جیسا کہ انشاءاللہ اسی روایت میں آپ کے سامنے آئے گا، اور وہ ہے رکوع۔ بقیہ پوری نماز میں تمام جگہوں پہ ہاتھوں کی انگلیاں انگوٹھے سمیت وہ ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہونی چاہیے۔ وقرب بین قدمیہ، اپنے قدموں کو قریب کیا امام علیہ السلام نے، کہ خواتین کے لیے مستحب ہے قدموں کو جوڑنا، جبکہ مردوں کے لیے ہے کہ 5 انگلیوں سے زیادہ فاصلہ نہ ہو، 2-3 یا 3-4 کے درمیان پاؤں کے اندر فاصلہ ہونا چاہیے۔ حتی کان بینہ ما قدر 3 اصابع منفرجات، کہ ان کے قدموں کے درمیان اتنا قلیل فرق تھا یا فاصلہ تھا کہ 3 کھلی انگلیاں آپ ملائیں، 3 انگلیاں لیں اور ان کو کھول لیں، وہ جب جتنا فاصلہ بنتا ہے امام علیہ السلام کے قدم مبارک دونوں قدموں کے درمیان اتنا فاصلہ تھا۔ واستقبل باصابع رجلیہ جمیعا القبلۃ، ان کے پاؤں کی تمام انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف تھا۔ ان کی ایسا نہیں ہے کہ انگوٹھا دائیں اور بائیں، ہم پاؤں کا انگوٹھا بائیں طرف ہو، نہیں، پاؤں کی تمام انگلیوں کا رخ کاملاً قبلے کی طرف تھا۔ لم یحرفہما عن القبلہ، ان کے دونوں پاؤں کی انگلیوں میں سے کوئی بھی انگلی قبلے سے ہٹی ہوئی نہیں تھی۔ وقال بخشوع، کامل خشوع کے ساتھ امام علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر کہا۔ ثم قرأ الحمد، اور پھر سورہ حمد پڑھی، بترتیل، انتہائی آرام سے اور ملائم طریقے سے، یعنی
حروف کی رعایت کرتے ہوئے الحمد کو پڑھا۔ ترتیل سے مراد ہوتا ہے ٹہر ٹہر کے صحیح مخارج کے ساتھ حروف کی ادائیگی کرتے ہوئے پڑھنا۔ ترتیل آہستہ آہستہ تمام الفاظ کو ادا کرتے ہوئے اور حروف کی رعایت کرتے ہوئے مخارج کے ساتھ ادا کرتے ہوئے انہوں نے الحمد پڑھی۔ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اور دوسری سورہ میں سورہ توحید پڑھی۔ ثم صبر حنیتن سورہ توحید پڑھنے کے بعد چند لحظوں کے لیے بہت قلیل یعنی چند سیکنڈ صبر فرمایا۔ بقدر ما یتنفس اس قدر قلیل کہ بندہ سانس لے لے، سانس لینے جتنی جو ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے سانس لینے کی مقدار جتنی صبر کیا اور ٹھہرے۔ وَهُوَ قَائِمٌ اور اس وقت امام کھڑے تھے یعنی حرکت میں نہیں تھے۔ ثم رفع یدیہ پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، حیال وجہہ اپنے چہرے کے سامنے لاتے ہوئے، اپنے چہرے کے سامنے لاتے ہوئے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اٹھایا۔ ثم رفع یدیہ حیال وجہہ اپنے چہرے کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، یعنی اللہ اکبر کہیں اس طرح سے اٹھایا کہ آپ کے ہاتھ کی پشت آپ کی آنکھ اور چہرے کے گالوں کے سامنے ہو جائے اور جو ہتھیلی ہے اس کا رخ قبلے کی طرف ہو جائے۔ حیال وجہ ہی چہرے کے سامنے لانا، بعض یہ سمجھتے ہیں کہ چہرے کے سامنے لانا یعنی کانوں کی طرف لانا، لیکن اگر آپ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ یا بعض بزرگان کی تصاویر نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں تو وہاں پہ آپ کے سامنے یہ بات روشن ہوگی کہ اس سے مراد ہے کہ چہرے کے سامنے ہاتھوں کو لے کے آنا۔ وقال فرمایا یعنی کانوں کے سامنے، کانوں کی طرف سے نہیں بلکہ گالوں کے پاس اپنے ہاتھوں کو لے کے آنا۔ وقال اللہ اکبر امام علیہ السلام نے اللہ اکبر کہا، وہو قائم کھڑے ہوئے، متحرک نہیں، کھڑے ہوئے اللہ اکبر کہا۔ ثم رکع پھر رکوع کیا، وملأ کفیہ من رکبتیہ منفرجات ان کی دونوں ہتھیلیوں نے ان کے گھٹنوں کو گھیر لیا اور انگلیاں کھلی ہوئی تھیں، یعنی ہاتھوں کو گھٹنے کے اوپر رکھا۔ وَرَدَّ رُكْبَتَيْهِ إِلَى خَلْفِهِ اور ہاتھوں سے دباؤ دیا اور گھٹنے کو پیچھے کی طرف دھکیلا۔ حَتَّى اسْتَوَى ظَهْرُهُ یہاں تک کہ ان کی کمر مبارک وہ بالکل کمر مبارک ان کی بالکل سیدھی ہو گئی، اس قدر سیدھی ہو گئی حَتَّى لَوْ صُبَّ عَلَيْهِ قَطْرَةٌ مِّن مَاءٍ کہ اگر پانی کے قطرات میں سے کوئی ایک قطرہ اس کے اوپر ڈالا جاتا ان کی کمر کے اوپر، او دہن یا تیل کا کوئی قطرہ ڈالا جاتا، لم تزل لاستواء ظہرہ تو وہ ان کی پشت کے اوپر، کمر کے اوپر ٹھہر جاتا۔ ومد عنقہ اور امام علیہ السلام اپنی گردن کو سیدھا کھینچ لیا، گردن جھکائی نہیں، کھینچ لیا۔ وغمض عینیہ اور اپنی آنکھوں کو تھوڑا سا بند کیا۔ ثم سبح ثلاثا بترتیل اور 3 مرتبہ ٹھہر ٹھہر کے آرام سے سبحان اللہ یا سبحان ربی العظیم وبحمدہ کہا۔ فقال سبحان ربی العظیم وبحمدہ کہ میرا رب جو کہ عظیم ہے وہ پاک اور منزہ ہے اور اس کی حمد کے ساتھ۔ ثم استوى قائما پھر امام علیہ السلام کھڑے ہو گئے۔ فلما استمكن من القیام جب قیام سے یعنی کھڑے ہونے کے بعد ٹھہر گئے، قال امام نے فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ انتہائی آرام اور سکون سے فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ۔ ثم کبر پھر امام علیہ السلام نے دوبارہ اسی طرح تکبیر کی، وہو قائم کہ کھڑے تھے، ورفع یدیہ حیال وجہہ کہ اپنے ہاتھوں کو چہرے کے سامنے لے گئے۔ ثم سجد پھر سجدہ کیا، وبسط کفیہ مضمومتي الاصابع کہ اپنے ہاتھوں کو کھولا انہوں نے اور ان کی انگلیاں ملی ہوئی تھیں، بین یدی رکبتیہ یعنی
ان کے جب سجدے کی حالت میں تھے امام علیہ الصلوۃ والسلام، تو ان کے بازو ان کے بدن سے جڑے ہوئے نہیں تھے، نہ رانوں سے جڑے ہوئے تھے نہ بدن سے جڑے ہوئے تھے، بلکہ کھلے تھے، بازو کھلے ہوئے تھے اور ہاتھوں کی انگلیاں جڑی ہوئی تھی، ساری جڑی ہوئی تھی، اور انہوں نے اپنے گھٹنوں کی سیدھ میں اپنے ہاتھوں کو رکھا۔ گھٹنے بہت زیادہ کھولنے بھی نہیں ہیں، لیکن گھٹنوں کی سیدھ میں اپنے ہاتھوں کو رکھا، حیال وجہہ، اور اپنے چہرے کے برابر لے آئے۔ یہاں سے بعض استدلال کرتے ہیں، کیونکہ ادھر تو چہرے کے بالکل سامنے نہیں لا سکتے، بعض چہرے کے سامنے بھی اسی سے یعنی وہی مطلب لیں گے، دونوں عمل کر لیں، کوئی عیب اور حرج نہیں ہے۔ کانوں کے برابر لے جائیں، کیونکہ وہاں سے پھر آپ کے ہاتھ کی دائیں مثلا بائیں طرف سے یا الٹے ہاتھ کی دائیں طرف سے آپ کے چہرے کے برابر ہوگا، یا گالوں کے پاس لے جائیں۔ ہر دو صورتیں آپ زمین کے اوپر ہاتھ رکھیں، بند صورت میں اپنے گھٹنوں کی سیدھ میں لے آئیں، چہرے کے سامنے لے آئیں۔ فقال، امام علیہ السلام نے فرمایا، سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، کہ میرے رب پاک اور منزہ ہے جو اعلی ہے اور اس کی حمد کے ساتھ۔ سبحان ربی الاعلی وبحمدہ یا سبحان ربی العظیم وبحمدہ بہت بہاری جملات ہیں، کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالی کی منزہ بھی کیا گیا ہے نقائص سے، وبحمدہ ہی تمام کمالات بھی ثابت کیے گئے ہیں۔ سبحان کہہ کے اشارہ ہے تنزیہ کی طرف، اور حمد کہہ کے اشارہ ہے صفات ثبوتیہ کی طرف، اس لیے تمام کی تمام صفات کی طرف، یعنی سبحان صفات سلبیہ کی طرف اشارہ ہے، حمد صفات ثبوتیہ کی طرف۔ ثلاث مرات، 3 دفعہ کہا سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، ولم یضع شیئا من جسدہ علی شیء منہ، کہ کوئی پورے جسم کی ایک چیز جسم کے دوسری چیز کے اوپر نہیں تھی، نہ پیٹ رانوں سے لگا ہوا تھا، نہ رانے بدن سے، یا نہ ہی کمر جو ہے وہ بدن سے اور رانوں سے اٹیچ تھی، ساری چیزیں جدا جدا اپنی جگہ پر موجود تھیں۔ وسجد علی 8 اعظم، اور انہوں نے 7 اعضاء کو اپنے سجدے کی حالت میں لگایا، الکفین، دونوں ہاتھ ہتھیلیوں سمیت اور جڑی ہوئی انگلیوں کے ساتھ قبلہ رخ تھیں، اور رکبتین، 2 گھٹنے، وانامل ابہامِ الرجلین، اپنے پاؤں کے دونوں انگوٹھوں کی انامل، پورے یا ناخنوں سے آگے والی جگہ وہ زمین پہ لگی ہوئی تھیں۔ یہ واجب ہیں، یہ 7 چیزیں، اور والجبہۃ، اور پیشانی، یہ 7 چیزیں شرعاً واجب ہیں، ان میں سے اگر ایک بھی نہ ہو تو سجدہ نہیں ہوتا۔ والانف، اور ناک جو ہے وہ زمین پہ لگی ہوئی تھی، اسی لیے بعض افراد ہیں اس استحباب کو انجام دینے کے لیے 2 سجدے گاہیں رکھتے ہیں، ایک کے اوپر ناک اور ایک پر پیشانی رکھتے ہیں۔ وقال 7 منها فرض، حماد کہتے ہیں ان میں سے 7 کا رکھنا فرض ہے، واجب ہے۔ یسجد علیہا، ان 7 کے اوپر ہی سجدہ وجود میں آتا ہے۔ وہی التی ذکرها اللہ فی کتابہ، اور اللہ نے ان 7 کا ذکر اپنی کتاب میں کیا ہے، قرآن کریم میں کیا۔ فقال وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ یہ مساجد یعنی یہ جو سجدے کے 7 اعضاء ہیں فقط اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو، یعنی یہ والا عمل انجام دے کہ کسی اور کو مت پکارو۔ وہ مساجد کیا ہیں، واہیہ الجبہۃ، پیشانی، والکفان، دونوں ہاتھ، والرکبتان، دونوں انگوٹھے، والابہامان، دونوں پاؤں کے انگوٹھے آگے کے گھٹنے، رکبتان دونوں گھٹنے، والابہامان پاؤں کے 2 آگے کے انگوٹھے، ووضع الانف علی الارض، اور زمین کے اوپر ناک کا رکھنا سنت ہے، یعنی وہ بقیہ 7 واجب ہیں اور ناک کا زمین پر رکھنا سنت۔ ثم رفع رأسه من السجود، پھر امام علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھایا، فلما استوى جالسا، جب صحیح طرح سے بیٹھ گئے، قال امام علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر، ثم قعد على فخذیہ الایسر، کہ پھر وہ اپنے بائیں جو ہے ران، فخذی اس کی بائیں ران، یعنی آپ جب بیٹھتے ہیں تو پاؤں
کے اوپر دائیں پاؤں کا ظاہر بائیں پاؤں کی پشت کے اوپر ہوتا ہے۔ وقد وضع ظاہر قدمیہ الایمن، اپنے دائیں پاؤں کے ظاہر کو علی بطن قدمیہ الایسر، اپنے بائیں پاؤں کے باطن کے اوپر رکھا، یعنی بایاں آپ کی جو بائیں ران ہے اور بایاں پاؤں ہے، پاؤں کے نیچے والے حصے پہ آپ کے دائیں پاؤں کا اوپر والا حصہ آئے گا، جیسے تشہد میں عموماً لوگ بیٹھتے بھی ہیں۔ وقال استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، امام علیہ السلام نے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہا، ثم کبر، پھر تکبیر فرمائی، وہو جالس، اور بیٹھے ہوئے تھے جب تکبیر کہا، حرکت میں نہیں تھے، سجدے میں نہیں جا رہے تھے، بیٹھے ہوئے کہا۔ وسجد سجدۃ ثانیہ، پھر دوسرا سجدہ فرمایا، وقال کما قال فی الاولی، اور جو پہلے سجدے میں جیسا کیا تھا ویسا ہی دوسرے سجدے میں بھی کیا۔ وَلَمْ يَضَعْ شَيْئًا مِّن بَدَنِهِ عَلَى شَيْءٍ مِّنْهُ فِي رُكُوعٍ وَلَا سُجُودٍ، رکوع اور سجود کرتے ہوئے ایک بدن کا دوسرے بدن کے حصے سے کوئی بھی ربط اور جوڑ نہیں تھا، یعنی جڑے ہوئے نہیں تھے۔ یہ دونوں بازو ہیں، گھٹنے ہیں کھلے تھے، بازو کھلے تھے، اور انگلیاں جو ہیں وہ ملی ہوئی تھیں، بقیہ کوئی بھی چیز ایک بدن کے اوپر دوسرا، مثلا بازو کا ہوتا ہے آپ بازو سیدھا کریں تو آپ کا بازو بدن کے اوپر آپ پڑتا ہے، اسی طریقے سے آپ بازو کا سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کا پیٹ آپ کی ران سے لگ جاتا ہے۔ یہ طریقہ کار یہاں یعنی بیان کریں صحیح نہیں ہے، ان کو ایک دوسرے سے ملنا نہیں چاہیے۔ وَكَانَ مجنحن ایک خاص حالت ہے۔ وَلَمْ يَضَعْ ذِرَاعَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ، کہ زمین کے اوپر انہوں نے اپنے ذراع کو یعنی بازو کو نہیں رکھا، سجدہ کرتے ہوئے انہوں نے اپنے بازوؤں کو نہیں رکھا۔ بعض اوقات لوگ سجدہ کرتے ہیں نا، ہاتھوں کے ساتھ ساتھ پوری لائن میں پورا بازو بھی زمین پہ لگا ہوتا ہے، اس طرح سے نہیں تھا۔ فصلى ركعتين على هذا، اس طرح سے 2 رکعت پڑھی۔ ويداه مضمومة الاصابع، کہ ان کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی تھیں۔ وهو جالس في التشهد، تشہد میں جب بیٹھے ان کی دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی تھیں۔ فلما فرغ من التشهد سلم، جب تشہد پڑھ لیا تو سلام پڑھا، اور سلام جب ختم کیا فقال، امام علیہ السلام نے فرمایا، یا حماد، اے حماد، ہکذا صلی، اس طرح سے نماز ادا کیا کرو، اس طرح سے نماز پڑھا کرو۔ یہ ہمارے پاس نماز کے واجب مستحب آداب آئے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں ہم آداب قلبی کو ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔